بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز ٹی وی چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن ابھی پوری طرح روشنی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے آسمان اور بادل کو دیکھتے ہوئے فوراً سے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی روزی روٹی کے لیے باہر کی راہ لی تھی۔ وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا تھا، اس کا کام ہی ایسا تھا کہ اسے اسی وقت نکلنا پڑتا تھا۔ آج اس نے جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا تھا تو اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، یعنی کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ وہ اندازے لگانے میں ماہر ہو گیا تھا، اور اکثر اوقات اس کے اندازے درست بھی ثابت ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ ایک ماہی گیر تھا، اور ماہی گیر کی زندگی گھر سے کشتی اور کشتی سے گھر اسی کے درمیان میں گزر جاتی ہے۔ وہ ساحل کے کنارے پر پہنچا تھا تو روشنی بھی سمندر میں جانے کے لیے تیار نظر آتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا جال کشتی میں پھینکا تھا اور پھر خود بھی جانے کے لیے سوار ہو گیا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، لیکن آج وہ تھوڑا سا دیر سے پہنچا تھا، اس لیے کشتی بھی ساحل کو چھوڑنے ہی والی تھی کہ وہ کشتی میں سوار ہو گیا تھا۔ سمندر کے درمیان میں پہنچتے ہی اس نے اپنا جال بیر سمندر میں ڈال دیا تھا۔ وہ صرف وہاں اکیلا ماہی گیر نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سے ماہی گیر موجود تھے۔ کل ملا کر کشتی میں تقریباً 10 سے زیادہ ماہی گیر تھے، اور سب نے اپنے اپنے جال سمندر کے بیچ میں کشتی آ جانے کے بعد پھینک دیے تھے۔ اب سب اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کا جال بھرے اور کب وہ اسے اوپر کھینچ کر اپنے حصے کی روزی روٹی کے لیے دوبارہ ساحل پر آ جائیں۔ تھوڑی دیر میں جالوں میں حرکت ہوئی تھی، اور اس کو چھوڑ کر سب ماہی گیر کے جال میں مچھلیاں آ گئی تھیں، اور سب نے اپنے اپنے جال کھینچ لیے تھے۔ کسی ماہی گیر کے جال میں 100 سے زائد مچھلیاں تھیں، تو کسی کے جال میں اس سے بھی زیادہ، تو کسی کے جال میں 70-80 مچھلیاں موجود تھیں۔ یعنی یہ ان کی پوری ایک دن کی کمائی کے لیے بہترین نعمت تھی، اور وہ ان مچھلیوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ لیکن اس کا جال ابھی تک نہیں بھرا تھا، یہاں تک کہ مایوس ہو کر اس نے اپنا جال کھینچا تھا تو یہ دیکھ کر اسے اداسی طاری ہو گئی تھی کہ اس کے جال میں محض 10-20 مچھلیاں ہی موجود تھی۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے آس پاس کے ماہی گیروں کے جالوں کو دیکھا تھا، جو مچھلیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کے پورے 2-3 دن کے لیے مچھلیاں کافی تھی، جن کو بیچ کر وہ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے جال پر نظر ڈالی تو بے حد مایوس ہو گیا تھا کہ اس کی مچھلیاں تو آدھے دن میں ہی مشکل سے بک پائیں گی، کیونکہ اس کی مچھلیاں ایک تو تعداد میں کم تھی، دوسرا وہ بیچتا بھی تو ان کا صحیح دام نہ آ پاتا، اور نہ ہی اس کا گزر بسر ہو پاتا۔ دوسرے ماہی گیروں نے اس کے جال کو دیکھا تھا اور پھر دوبارہ سے اسے سمجھانے لگے تھے کہ وہ اس طرح سمندر کے بیچوں بیچ جال ڈالا کرے، تبھی اس کے جال میں مچھلیاں آ پائیں گی۔ لیکن وہ ان سب کو کیا بتاتا کہ وہ ان کے تمام مشوروں پر عمل کر کے دیکھ چکا ہے۔ شاید اس کی قسمت ہی خراب ہے کہ اس کی قسمت میں مچھلیاں موجود نہیں، اسی وجہ سے اس کے جال میں مچھلیاں نہیں آتی، جبکہ اسی جگہ درمیان میں اس کے برابر والے ماہی گیر بھی جال ڈالتے ہیں تو اسی جگہ پر ان کے جال تو مچھلیوں سے بھر جاتے ہیں۔ ایک ایسا معاملہ ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ماہی گیر نے اداس ہو کر وہ مچھلیاں جال سے نکال کر سمیٹی تھی، اور تھوڑی دیر بعد تمام لوگ یعنی تمام ماہی گیر سمندر کے کنارے پہنچ گئے تھے، اور پھر ایک ایک کر کے کشتی سے اتر گئے تھے اور اپنی اپنی قسمت آزمانے بازار میں پہنچ گئے تھے۔ ان تمام لوگوں کے جال میں اتنی مچھلیاں آ گئی تھیں کہ اگلے 2-3 دن تک انہیں سمندر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن وہ ماہی گیر بڑا پریشان تھا، کیونکہ اس کی مچھلی تو ایک دن میں ہی ختم ہونی تھی، تو پھر وہ 2 دن کیا کرتا، اسے تو فاقے کرنے پڑتے۔ وہ بے حد اداس ہو گیا تھا اور اپنا سامان اٹھا کر راستے سے گزر رہا تھا کہ اسے 2 لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آئی تھی۔ اس میں سے ایک پرجوش آواز میں دوسرے کو بتا رہا تھا کہ میرا ایک سنگین مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا اور مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں سلطان کے پاس اپنے مسئلے کے حل کے لیے گیا تھا تو انہوں نے میرے مسئلے کا ایسا حل بتایا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا تھا، اور وہ مسئلہ جو کافی دنوں سے حل نہیں ہو پایا تھا وہ منٹوں میں انہوں نے حل کر دیا تھا۔ ماہی گیر کو یہ دیکھ کر بے حد دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور اس نے سوچا کیوں نہ
सुल्तान को जाकर वो अपना भी मसला बयान करे, क्या पता उसका अपना मसला भी हल हो जाए। उसने उस आदमी को रोका था और कहा था कि सुल्तान के पास किस तरह से मिलने जाया जा सकता है। उस आदमी ने उसे बताया था कि सुल्तान हफ्ते में 3 बार दरबार लगाते हैं और उन 3 दिनों में किसी भी वक्त उनके दरबार में चले जाएं। वो शाम तक फरियादियों की फरियाद सुनते हैं, उनके मसाइल का हल बयान करते हैं। उस शख्स ने बताया था कि आज के दिन भी वो दरबार लगाएंगे। ये सुनकर माहीगीर थोड़ी देर के लिए अपनी उदासी और परेशानी भूल गया था, क्योंकि उस आदमी ने सुल्तान की फहम फरासत की इतनी ज्यादा तारीफ की थी कि उसने सोच लिया था कि अभी वो बाजार जाकर इन गिनी चुनी मछलियों को बेच देगा और फिर वो सुल्तान के दरबार जाकर अपने मसले का हल तलाश कर लेगा। वो बहुत ज्यादा पुरजोश हो गया था और इसी जोश जोश में वो आज बाजार जल्दी पहुंच गया था। यहाँ तक कि उसने अपनी मछलियों के दाम भी सस्ते रखे थे, लेकिन तमाम लोग उससे खरीदारी करने की बजाय आसपास के माहीगीरों से खरीदारी कर रहे थे। उसे इस बात पर भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो दोबारा से उदासी में मुब्तला हो गया था। कोई भी उसकी मछली खरीदने के लिए तैयार नहीं था, हालांकि उसके दाम तमाम लोगों के दामों से काफी कम थे। फिर भी लोग उसके बजाय दूसरों का रुख कर रहे थे। ये देखकर उसे एक बार फिर बहुत मायूसी हुई थी और अब उसने पक्का इरादा कर लिया था कि जैसे ही उसकी तमाम मछलियां बिक जाएंगी तो वो जरूर सुल्तान के दरबार में हाजिरी देगा। ये सोचकर उसने फिर से कोशिश करना शुरू कर दी ताकि उसकी मछलियां जल्द से जल्द बिक सके। वो पिछले कई महीनों से इसी हालत का शिकार था, यानी कश्ती में मौजूद तमाम लोगों के जाल में तो ज्यादा मछलियां आती थी, लेकिन उस माहीगीर के जाल में वही 10-20 मछलियां आती थीं और ये अब रोजाना का मामूल ही बन चुका था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो बदहाल हो चुका था और मजीद बदहाली की तरफ जा रहा था। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो सुल्तान के पास जाकर अपना गम बताएगा और सुल्तान से उसका हल पूछेगा। अब वो बस जल्द अज जल्द किसी तरह उन सारी मछलियों को बेच देना चाहता था, लेकिन आज उसकी मछलियां नहीं बिकी थी, बल्कि आधे से ज्यादा तो खराब हो चुकी थी और यही गम उसे खाया जा रहा था। इसी वजह से उसने खराब मछलियां वहीं छोड़ दी थी और सुल्तान के महल में रवाना हो गया था। वो जैसे ही सुल्तान के दरबार में आया था तो सुल्तान तख्त पर बैठे एक दूसरे फरियादी की फरियाद सुनकर उसे कुछ मसले का हल बता रहे थे। ये देखकर उसे थोड़ा बहुत हौसला हुआ था कि उस शख्स ने झूठ नहीं बोला था जो उसे रास्ते में मिला था, बल्कि सच ही कहा था। वो अंदर से खौफजदा था, क्योंकि वो पहली बार दरबार में इस तरह अपना मसला लेकर आया था। उसे ये खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं सुल्तान उसके मसले को मसला ही ना समझे, बल्कि कहीं उसे झिड़क ना दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे ही उसकी बारी आई थी तो सुल्तान ने उसे इशारा किया था कि वो अपना मसला बयान करे। उसने अपनी आंखें बंद की थी, खुद को पुरसुकून किया था, फिर आंखें खोलकर सुल्तान से कहना शुरू किया था। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपकी खिदमत में आदाब अर्ज है। मैंने एक राह चलते शख्स से सुना था कि आप लोगों के मसले हल करते हैं, उन्हें तवज्जो से सुनते हैं और फिर उनकी मदद भी करते हैं। सुल्तान ने कहा था कि आपने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सच सुना है। उसके बाद उस माहीगीर ने सुल्तान से कहना शुरू किया था कि मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं हर रोज सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा करने के बाद मछलियां पकड़ने के लिए रवाना हो जाता हूँ। जिस कश्ती में हम समंदर के बीच जाकर मछलियां पकड़ते हैं, वहाँ मेरे अलावा और भी मछेरे मौजूद होते हैं। हम सब मिलकर समंदर में जाल डालते हैं। सबका अलग अलग जाल होता है, लेकिन जब मछलियां निकालने का वक्त आता है तो सबके जाल तो मछलियों से भरे होते हैं, लेकिन मेरा जाल तो खाली का खाली रह जाता है। और ये पिछले 2-3 महीनों से ही हो रहा है। मेरे जाल में सिर्फ 10-20 मछलियों के अलावा कुछ भी नहीं आता और दूसरों के जाल मछलियों से भर जाते हैं। इस तरह फिर दोबारा समंदर में जाने के लिए वो 2-3 दिन बाद आते हैं और अकेले कश्ती मुझे एक को समंदर में जाने के लिए तैयार नहीं होती। मेरी ये मछलियां भी मुश्किल से बिक पाती हैं, आधी खराब हो जाती हैं। फिर अगले दिन के लिए मुझे दोबारा समंदर में जाने के लिए दूसरी कश्ती को मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। मैं सूरत हाल से बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि जब एक ही कश्ती में बैठकर सबके जाल भरे हुए होते हैं तो मेरा जाल खाली क्यों होता है।
میں ایسا کیا کروں کہ میرا جال بھی باقی مچھیروں کی طرح، ماہی گیروں کی طرح مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلے؟ آپ میری اس بارے میں رہنمائی کریں اور میری اس مشکل کو حل فرمائیں۔ میں خوشحالی سے بدحالی کی طرف دن بدن بھی جا رہا ہوں۔ میرے بچے بھی اکثر فاقہ کرتے ہیں اور میرے ہاتھ میں اتنی محنت کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں آتا، اور مجھے اس کی وجہ سے بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہوں، قرآن اور نماز میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے دوری ہے، جبکہ دوسرے مچھیرے نہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں گناہوں سے بچنے کا بھی خاص اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں جائز منافع رکھ کر مچھلیاں بیچتا ہوں، جبکہ دوسرے مچھیرے منافع بھی زیادہ رکھتے ہیں اور مچھلیاں بھی مہنگی بیچتے ہیں، جبکہ میری سستی بیچنے کے باوجود بھی مچھلیاں نہیں بکتی اور میرا منافع بھی مناسب ہوتا ہے۔ اب آپ ہی رہنمائی کریں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں اور اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ میں پچھلے 2-3 مہینوں سے اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں اور آخرکار اپنی پریشانی لے کر اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری پریشانی کو آسانی سے حل کر دیں گے۔ یہ کہہ کر ماہی گیر چپ ہو گیا تھا۔ سلطان نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس ماہی گیر کو کہا کہ تم 2 دن بعد دوبارہ میرے دربار میں آنا، میں تمہارے مسئلے کا حل ضرور پیش کروں گا۔ ماہی گیر کو یہ سن کر راحت محسوس ہوئی تھی۔ 1-2 دن بعد بھی اسے اس مسئلے کا حل تو ملے گا، اسی لیے اس نے سلطان سے اجازت چاہی اور وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ جاتے جاتے بھی اسے سلطان نے یاد دہانی کروائی تھی کہ وہ 2 دن بعد ضرور محل میں حاضر ہو، اسے اس کے مسئلے کا حل بتایا جائے گا۔ اس نے مڑ کر اسبات میں سر ہلایا تھا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا تھا، اس امید پر کہ 2 دن بعد تو اسے اس مسئلے کا حل ضرور مل جائے گا اور سلطان اس کی پریشانی دور کر دیں گے۔ سلطان اس ماہی گیر کا مسئلہ سمجھ گئے تھے، لیکن انہوں نے اسے اسی وقت نہیں سمجھایا تھا، بلکہ سلطان کی یہ ہمیشہ سے عادت رہی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ جس کا حل انہیں پہلے سے معلوم تھا وہ اس کے باوجود بھی اس کی تحقیق کر لیا کرتے تھے، اور اس موقع پر بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ انہوں نے سپاہی کو اس ماہی گیر کے محل سے نکلنے کے بعد اس کے پیچھے لگایا تھا کہ معلوم کرے کہ وہ کہاں رہتا ہے اور صبح سویرے کیا کرتا ہے اور کون سی کشتی میں جاتا ہے۔ سپاہی اس کے پیچھے محل سے نکلتا ہی چلا گیا تھا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا، اس کا گھر دیکھ لیا تھا اور اس کی باتوں سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ ماہی گیر کون سی کشتی میں سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے آ کر سلطان کو ساری معلومات فراہم کر دی تھی۔ اب سلطان سمجھ گئے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب دربار نہیں لگنا تھا اور سلطان دوسرے امور سے بھی تقریباً فارغ ہو چکے تھے تو انہوں نے بھیس بدلا تھا اور وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس ماہی گیر کے علاوہ باقی تمام ماہی گیر کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ سلطان بھی ایک مسافر بن کر اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچ گئی تو سب نے اپنے اپنے جال پھینکے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ ماہی گیر جو سلطان کے پاس آیا تھا اس کا جال سب سے بڑا جال تھا، باقی سب کے جال چھوٹے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب سب لوگوں کو یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ ان کی جال میں مچھلیاں پھنس چکی ہیں اور انہوں نے جیسے ہی جال کو واپس کھینچے تو سب کے جال مچھلیوں سے بھرے ہوئے تھے، البتہ اس ماہی گیر کے جال میں صرف چند مچھلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر دوسرے ماہی گیر اس کی دلجوئی کرنے لگے تھے اور اسے دوبارہ سے سمجھانے لگے تھے، اس طرح سے جال سمندر میں پھینکو گے تو اس طرح سے اچھی مچھلیاں لگ جائیں گی۔ لیکن اس ماہی گیر کے چہرے پر مایوسی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا کیونکہ آج تو اس کے جال میں صرف 10 مچھلیاں ہی آ سکی تھی۔ سلطان یہ سارا معاجرہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب سب کے جال بھر چکے تھے اور سمندر کے کنارے کشتیاں آ چکی تھی تو تمام ماہی گیر باہر آ گئے تھے، اور وہاں ایک عجیب قصہ ہوا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی بہت سے پرندے اتنی ساری مچھلیوں کو دیکھ کر فضا سے نیچے آ رہے تھے، اور دوسری بات وہاں کتے بھی پہلے سے موجود تھے، جیسے یہاں ان کو اپنا کھانا ملنا تھا۔ سلطان نے دیکھا تھا کہ وہ ماہی گیر جس کی مچھلیاں کم تھی وہ تو فوراً سے وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن دوسرے ماہی گیروں نے ایک عمل نے سلطان کو ساری بات سمجھا دی تھی، اور یہی اندازہ سلطان کا بھی تھا۔
سلطان سمجھ گئے تھے کہ اس ماہی گیر کی کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے اس کے جال میں مچھلیاں کم سے کم تر چلی جاتی ہیں، حالانکہ یہ بھی وہی جال پھینکتا ہے جبکہ اس کا جال تو دوسرے کے جال سے بھی بڑا ہے، لیکن پھر بھی مچھلیاں اس کے نصیب میں نہیں لکھی اور دوسروں کے نصیب میں بھر بھر کر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ سلطان کو اس کی وجہ سے سمجھ آ گئی تھی اور اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ماہی گیر کی کیا غلطی ہے، لیکن انہوں نے اس ماہی گیر کو 2 دن کا وقت دیا تھا، اس لیے سلطان نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ دوسرے دن بھی دیکھیں گے کہ اس ماہی گیر کا عمل کیا ہے، کیونکہ ایک دن کے مشاہدے کی وجہ سے وہ کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دوسرے دن بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس ماہی گیر کا پیچھا کریں گے اور اس کے عمل کو دیکھیں گے۔ چنانچہ دوسرے دن بھی وہ بیس بدل کر اسی کشتی میں سوار ہوئے تھے اور یہی واقعہ پیش آیا تھا، یعنی ماہی گیر جیسے ہی کشتی میں سوار ہوا تھا اور جال پھینکا تھا تو تھوڑی دیر بعد اس کے جال میں وہی چند مچھلیاں پھنسی ہوئی تھی جبکہ باقی سب کے جال بھرے ہوئے تھے۔ اب تو اس کی حالت بالکل رونے والی ہو گئی تھی، وہ روحانسا ہو گیا تھا اور باقاعدہ سلطان نے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو دیکھے تھے۔ اس کے بعد جب کشتی لنگر انداز ہو گئی تھی اور وہ لوگ اس سے اتر کر ساحل پر مچھلیاں گن رہے تھے، تب وہ ماہی گیر ویسے ہی چلا گیا تھا جیسے آیا تھا، یعنی وہ وہاں بالکل بھی نہیں رکا تھا، جبکہ دوسرے ماہی گیر وہاں رک کر وہی عمل کر رہے تھے جو سلطان نے پہلے دن دیکھا تھا۔ اب سلطان کو اپنے مشاہدے پر یقین ہو گیا تھا کہ جو وہ دیکھ رہے تھے وہ سچ ہے اور اس کا یہ عمل ہی وہ واحد عمل ہے جس کی وجہ سے اس کے جال میں کم مچھلیاں آتی ہیں۔ اس لیے سلطان اپنے دربار میں واپس آ گئے تھے۔ سلطان جب اپنے دربار میں واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ماہی گیر وہاں دربار میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے۔ سلطان جب دربار میں پہنچے تھے تو وہاں دوسرے فریادی بھی موجود تھے، لیکن چونکہ وہ سب سے پہلے آیا تھا اس لیے سلطان نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے سلطان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ سلطان نے باغور اس کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر اسے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ میں نے تمہیں 2 دن بعد اس لیے بلایا تھا کہ یہ میں اچھی طرح تحقیق کر لوں کہ آیا تمہاری بات سچ ہے کہ نہیں، تمہیں اچھا لگے یا برا، لیکن یہ میرا کام کرنے کا طریقہ ہے اور میں اسی طرح کام کرتا ہوں۔ چنانچہ جب تم یہاں سے چلے گئے تھے تو میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا اور میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ تم کون سی کشتی میں سوار ہوتے ہو۔ میں 2 دن تک اس کشتی میں موجود تھا۔ یہ سن کر ماہی گیر نے غور سے سلطان کو دیکھا تھا اور پھر اس نے حیرت بھرے انداز میں کہا تھا کہ کہیں آپ وہی مسافر تو نہیں تھے جو 2 دن سے ہماری کشتی میں آ رہا تھا، لیکن ہمارے ساتھ ہی کشتی پر چڑھتا تھا اور ہمارے ساتھ ہی اتر جاتا تھا؟ اور اس بات کو تمام ماہی گیروں نے محسوس کیا تھا، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا کیونکہ اس مسافر کا روب و دبدبہ اتنا تھا کہ کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ وہی مسافر تھے۔ سلطان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور کہا تھا کہ بالکل میں وہی مسافر ہوں۔ میں نے وہاں رہ کر 2 دن مشاہدہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں تمہیں 2 نصیحت کرتا ہوں۔ وہ ماہی گیر سانس رو کے سلطان کو سن رہا تھا اور اس نے سلطان سے کہا تھا کہ میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا اگر آپ مجھے نصیحت کریں گے، کیونکہ جب میں اپنے ان حالات سے بہت تنگ آ چکا ہوں اور کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ سلطان نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ تم اپنی مایوسی چھوڑ دو، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور مایوسی انسان کے اندر اداسی بھر دیتی ہے اور اداسی دل کو مار دیتی ہے، اور جب دل مر جاتا ہے تو انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور وہ تمام کام کرنے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے تم سب سے پہلے مایوسی چھوڑ دو کہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی وہ اچھے رہتے ہیں تو کبھی برے، اور انسان کو ہر اچھے برے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ میری دوسری نصیحت تمہیں یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ تجارت شروع کر دو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ تم اللہ سے تجارت نہیں کرتے ہو۔ وہ ماہی گیر حیران رہ گیا تھا اور اس نے سلطان کی طرف دیکھا تھا اور پوچھا تھا کہ اللہ سے تجارت کیسے کرتے ہیں؟
تب سلطان نے مسکرا کر اسے تمام معاملہ سمجھایا تھا، اسے بتایا تھا کہ کس طرح اس مشاہدے کے دوران انہوں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ جو وہ ماہی گیر نہیں کرتا تھا لیکن دوسرے ماہی گیر اس پر عمل کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے جال میں مچھلیاں بھر بھر کر آتی تھی، جبکہ تمہارے جال میں تمہاری آزمائش کے لیے مچھلیاں کم آتی ہیں۔ اب میں نے تمہیں اس مسئلے کا حل بتا دیا ہے، لہٰذا تم 1 ہفتے کے بعد مجھے آ کر بتانا کہ اللہ سے تجارت کے بعد تمہاری مچھلیوں پر کیا اثر پڑا ہے۔ وہ ماہی گیر سلطان کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا تھا۔ اب سلطان کی شدت سے اس دن کا انتظار تھا جب وہ ماہی گیر ان کے پاس آتا اور ان سے ان کے حالات بدلنے کی کہانی سناتا، اور سلطان کو یقین ہو جاتا کہ جو مسئلے کا حل انہوں نے پیش کیا تھا دراصل وہی مسئلہ اس ماہی گیر کو درپیش تھا۔ سلطان نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا تھا، لیکن اب سلطان کو اس کی جگہ ایک اور کام کرنا تھا۔ انہوں نے ایک سپاہی کو بلایا تھا، انہوں نے ہدایت کی تھی کہ وہ 1 ہفتے کے وظیفے پر اس ماہی گیر کی بستی میں چلا جائے اور وہیں رہے اور وہاں مشاہدہ کرے اور پورے 1 ہفتے کے بعد آ کر اس کے پل پل کی خبر مجھے دے۔ بلکہ سلطان نے اس سے کہا تھا کہ وہ ایک کاغذ پر اس کے 1 ہفتے کے معاملات لکھ کر مجھے دے دے۔ سپاہی نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی تھی اور اس ماہی گیر کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سلطان کا مقرر کردہ سپاہی اس ماہی گیر کے پاس گیا تھا اور اس کا پیچھا کیا تھا اور پورے 1 ہفتے اس کے ساتھ رہا تھا اور اس کے ایک ایک عمل کو کاغذ میں لکھ کر سلطان کو پہنچاتا رہا تھا۔ اس نے اس کی روزمرہ کی تفصیلات کچھ یوں لکھی تھی کہ وہ ماہی گیر صبح سویرے اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد ناشتہ کر کے وہ جلدی سے کشتی میں سوار ہونے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت بھی مسنون دعائیں اس کے منہ پر ازبر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اس کا جال بھی دوسرے مچھیروں سے بڑا ہے۔ وہ بسم اللہ کہہ کر جال پھینکتا ہے اور پھر حسب معمول اپنی مچھلیوں کی تعداد گنتا ہے۔ 3 دن تک تو اس کی مچھلیوں کی تعداد وہی رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر میں نے مایوسی نہیں دیکھی تھی، اور ان 3 دنوں میں جب کشتی لنگر انداز ہوئی تو تمام ماہی گیر وہاں اپنی مچھلیوں کا حساب کر رہے تھے۔ تو اس دن پہلی بار وہ وہاں رکا تھا اور اس نے غور کیا تھا کہ کچھ غور کرنے کے بعد جب اسے علم ہو گیا تھا کہ آپ نے اسے کیا سبق دیا تھا، اس نے اپنی مچھلیوں میں سے 2-3 مچھلیاں وہاں موجود پرندوں کے گول کی جانب بڑھائی تھی۔ وہ گول فوراً سے مچھلیوں کی طرف جھپٹا پڑا تھا اور ماہی گیر نے پہلی بار اپنی مچھلی میں سے پرندوں کو کھلائی تھی۔ اب اس کی مچھلیاں کم رہ گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ بازار آیا تھا اور حسب معمول 3 دن تک اس کی مچھلیوں کے اچھے دام نہیں لگ سکے تھے۔ حالانکہ وہ سب سے سستی مچھلی بیچ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوا تھا۔ چوتھے دن اس کے جال میں حیرت انگیز طور پر سب سے زیادہ مچھلیاں آئی تھی۔ وہ حیران رہ گیا تھا اور کچھ دیر تک تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ وہاں موجود تمام ماہی گیروں نے اس کو مبارکباد پیش کی تھی اور اس نے مسکرا کر وہ مبارکباد وصول کی تھی اور ان سب کا شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے مشکل وقت میں اس کا بہت ساتھ دیا تھا اور اس کی دلجوئی کی تھی۔ اس کے بعد حسب معمول اس نے اپنی مچھلیوں میں سے بہت سی مچھلیاں پرندوں کے گولوں کو کھلا دی تھی اور وہاں موجود کتوں کو بھی ڈالی تھی۔ اس کے بعد وہ بازار آیا تھا اور خلاف توقع اس کی مچھلی سب سے زیادہ بکی تھی اور اس کی مچھلی اچھے خاصے داموں میں بکی تھی، اور پہلی بار اس نے ان پیسوں میں سے بھی صدقہ خیرات کیا تھا اور گھر کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اور اسی طرح سپاہی نے پچھلے 6 دن کی روداد ایک کاغذ پر اتار کر سلطان کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ سلطان نے بغور اس کے ایک ایک روزمرہ کے عمل کو پڑھا تھا اور مسکرا دیے تھے۔ اس کی اللہ سے تجارت قبول ہو گئی تھی اور سلطان نے ہی اسے یہ مشورہ دیا تھا اور اس نے آخر سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کیا ہوتی ہے۔ اب سلطان کو بے صبری سے اس کے محل آنے کا انتظار تھا اور وہ سننا چاہتے تھے کہ وہ ماہی گیر آ کر سلطان سے کیا عرض کرتا ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور ماہی گیر نہیں آیا تھا۔ سلطان کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، لیکن 1 ہفتے سے زیادہ جب ہو گیا تب سلطان نے سپاہی کو بھیجا تھا کہ وہ ماہی گیر کی خبر گیری کرے اور اسے بتائے کہ وہ سلطان کے دربار کیوں نہیں آ سکا، حالانکہ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ سلطان نے اسے بلایا تھا اور اس کا مسئلہ بھی حل کیا تھا۔
اب اس کا فرض بنتا تھا کہ جب اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہ سلطان کو آ کر ضرور اپنا پتہ دے۔ یہ چیز سلطان کو پسند نہیں آئی تھی، لیکن جیسے ہی سپاہی اس کے گھر گئے تھے تب انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ ماہی گیر سمندر میں گیا ہے اور 2 دن ہو گئے ہیں واپس نہیں آیا ہے۔ سلطان کو آ کر جب سپاہی نے بتایا تو وہ پریشان ہو گئے تھے اور انہیں علم ہو گیا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اسی لیے وہ یہاں نہیں آ سکا ہے۔ سلطان نے فوراً ماہی گیر کی ایک جماعت سمندر کی جانب بھیجی تھی تاکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ماہی گیر بھی سمندر میں پھنس گئے ہیں انہیں نکال دیا جائے۔ چنانچہ سلطان کو اب اپنے محل میں بے صبری سے انتظار تھا کہ کب انہیں ایک اچھی خبر ملتی ہے۔ انہوں نے تو اس نہج پر تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ ماہی گیر کسی مشکل میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ پورا 1 دن ہو گیا تھا اور کشتی والوں کی کسی کو کوئی خبر نہیں پہنچی تھی اور نہ ان ماہی گیروں کی جنہیں سلطان نے سمندر کی جانب روانہ کیا تھا۔ سلطان کے دل میں بے شمار وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ جو بھی تھا وہ ماہی گیر تھے، ان کے ملک کی معاشی شعبے میں اہم کردار ادا کرنے والے انسان تھے، اور دوسری بات سب سے بڑی انسانیت کے ناطے تو ان کی جان بچانا سلطان پر فرض تھی، چونکہ وہ ان کے خادم تھے اور رعایا نے انہیں اپنی حفاظت کے لیے ہی چنا تھا، تو یہ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ ان کے لیے وہ اقدامات کر سکے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ماہی گیر کی وہ جماعت نے بچانے کے لیے سمندر کی طرف روانہ کی گئی تھی، وہ انہیں بچا پاتی ہے یا نہیں۔ سلطان کی پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ کس طرح سو سکتے تھے جب ان کی رعایا کی ایک جماعت مصیبت میں گرفتار تھی؟ وہ ایسے حکمرانوں میں شامل نہیں ہوتے تھے جو اپنی رعایا سے غافل تھے، بلکہ ان کا شمار تو ان لوگوں میں ہوتا تھا جو سلطنت میں موجود ایک شخص کی بھی تکلیف پر خود تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اگلے دن کا سورج جیسے ہی طلوع ہوا تھا تو سپاہیوں نے سلطان کو اچھی خبر سنائی تھی کہ ماہی گیر کی جماعت واپس آ گئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے ماہی گیر کو بچا لیا تھا۔ سلطان نے جب ان کو دربار میں بلایا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہم سمندر کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو پرندوں کے غول ہمیں ایک طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ یہاں ضرور کوئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور انہوں نے مچھلیاں پکڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سمندر میں پرندوں کا غول ان کی طرف جا رہا ہے۔ سمندر میں طوفان بھی تھا، اس لیے ہم بچا کر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہیں بچا لیا تھا۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سلطان نے دیکھا تو وہ ماہی گیر بھی وہاں موجود تھا۔ سلطان اسے دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھ کر کہا تھا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تم اللہ سے تجارت کرو، تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس ماہی گیر نے نم آنکھوں سے سلطان کا شکریہ ادا کیا تھا اور سلطان سے کہا تھا کہ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا تھا۔ شروع کے 3 دن تو مجھے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا کہ اللہ سے تجارت کیا ہوتی ہے، لیکن پھر آپ کے کہنے پر جب میں نے غور کیا اور دوسرے ماہی گیروں کو دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ سے تجارت کیا ہوتی ہے۔ اللہ سے تجارت یہی ہوتی ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں بھی کیا جائے، کیونکہ مجھے تجربہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں دوسروں کا مال ملا کر ہمیں عطا کرتا ہے اور ہمیں وہ دوسروں کا مال انہیں واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ جیسے میرے مال میں پرندوں کی اور کتوں کی غذا شامل تھی، لیکن میں انہیں ان کا مال نہیں لوٹاتا رہا تھا، اسی وجہ سے میرے مال میں بے کمی کر دی گئی تھی، اور جب تک مجھے یہ احساس ہوتا تو میں نے ان کا مال نہیں لوٹانا شروع کیا۔ انہی کی بدولت مجھے میرے مال میں اضافہ مال ملنا شروع ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہی میری غلطی تھی۔ میں اللہ سے تجارت نہیں کریا کرتا تھا، بلکہ میں یہ ہی سمجھتا تھا کہ جو کچھ مجھے عطا کیا گیا ہے وہ میرا ہی مال ہے اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ میرے والد صاحب بھی مچھیرے تھے اور انہوں نے بھی مجھے یہی سکھایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں ماہی گیری کرتے وقت یہ بھول گیا تھا کہ یہ اصول مجھے پہلے دن ہی لاگو کر دینا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ شیطان نے مجھے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ دوسرے ماہی گیروں کو میں یہ کرتا ہوا دیکھتا تو بھی، لیکن پھر بھی مجھے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے رزق میں مقرر کیا دوسروں کا رزق ان تک نہیں پہنچا رہا۔
اس بات کا احساس آپ نے مجھے دلایا اور ایک ہفتے میں نے اپنے مال میں فراوانی واضح طور پر دیکھی ہے، اور یہ سب آپ کی بدولت ہی ہوا۔ اگر میں اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے کر نہ آتا تو مجھے کبھی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ آنکھوں دیکھا سچ میں کیسے عمل نہیں کر پا رہا اور کس طرح سے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی میں جھٹلا رہا تھا۔ لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور میں اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کر کے اس دنیا سے جاؤں گا کہ جو رزق دوسروں کا ہماری طرف سے ہمارے رزق میں مل گیا ہے وہ انہیں ان تک ضرور پہنچایا جائے، ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو میرا والا حال تھا۔ سلطان اس کی بات سن کر واضح طور پر مسکرائے تھے اور کہا تھا کہ میں جو سبق تمہیں دینا چاہتا تھا سبق تمہیں مل گیا ہے، اور یہ سب مشاہدے کے بعد مجھے حاصل ہوا کہ تمہاری غلطی کیا تھی۔ اب تم نے جب اپنی غلطی سدھاری جو تمہیں اندازہ ہو گیا کہ تمہاری مچھلیاں دوسروں کے مقابلے میں کیوں کم ہوتی تھی، کیونکہ یہ اتنا ہی تمہارا نصیب تھا اور اسی میں تمہیں راضی رہنا چاہیے تھا۔ لیکن جب سے تم نے اللہ سے تجارت کی تو وہ دوسروں کا مال بھی تمہیں ملنے لگا اور یوں ان کے وسیلے سے تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ دوسری طرف سلطان نے اسے کہا تھا کہ جو مصیبت تم پر آئی تھی وہ بھی اسی تجارت کی وجہ سے تم سے ٹل گئی، بلکہ تمہارے ساتھ جتنے بھی ماہی گیر موجود تھے ان سب پر آئی مصیبت ان کے صدقہ و خیرات اور اللہ سے کی گئی تجارت کے بدلے میں ٹل گئی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ تم ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی میرے محل میں نہیں آئے تو میں نے ماہرین کی ایک جماعت سمندر میں تمام ماہی گیروں کی تلاش میں بھیجی تھی، اور وہاں ہی پرندے جو تم سے تمہارا رزق حاصل کرتے تھے موجود تھے، اور گول در گول ماہرین کی جماعت کو اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اپنے محسنوں کو پہچانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہرین کی یہ جماعت جب ماہی گیروں کی تلاش کر رہی تب انہوں نے ان کی مدد کی اور ماہرین تک پہنچ گئے، اور یوں تمہاری جان بچ گئی۔ یعنی اللہ سے تجارت نہ صرف تمہارے مال میں 10 گنا اضافہ کرتی ہے بلکہ مشکل میں بھی ہماری مصیبت اور بلاؤں کو ٹالتی ہے اور ہمیں آسانی کے راستے میں ڈال دیتی ہے۔ وہ ماہی گیر مطمئن ہو کر سلطان کے محل سے گیا تھا اور سلطان بھی مطمئن اور خوش ہو گئے تھے کہ ان کے مشاہدے کی بدولت اس کی زندگی بدل گئی تھی اور اس نے اللہ سے تجارت شروع کر دی تھی اور کبھی نہ ختم کرنے کے لیے شروع کی تھی۔ پیارے ساتھیو، اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔